رویہ ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اتنے لوگوں کی زبان پہ صرف یہ بات آتی ہے کہ یہ شخص قرآن پڑھاتا ہے، اچھا تنخواہ بھی لیتا ہے، یہ تو حرام ہی کھاتا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کہاں لکھا ہے، کہتے جی قرآن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے۔ اچھا قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے، تو آپ صبح سے شام تک جو 8 گھنٹے امت کی خیر خواہی کے لیے کرتے ہیں، وہ نہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے؟ آپ اگر کسی کے ساتھ وقت طے کرتے ہیں اور اس وقت کے بارے میں آپ طے کرتے ہیں کہ میں 2 گھنٹے آپ کو ٹائم دوں گا، اور اس 2 گھنٹے کی آپ ورکشاپ لیں اور آپ کہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو مینجمنٹ سکھائی ہے، چونکہ میں نے آپ کو بہت سارے ایسے ٹپس دیے ہیں کہ آپ کی تجارت کیسے کامیاب ہوگی، اور ہر بندہ جس میں شریک ہوگا اس کو اتنے 1000 پے کرنے ہوں گے، تو آپ کی تو ذمہ داری ہے مسلمانوں کو ٹرینڈ کریں۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ امت کے مرال کو بلند کرے۔ یہاں آپ کا لے لینا جائز ہوگا، اور کوئی اگر بیٹھا ہے قرآن پڑھانے والا تو وہ حرام کھائے گا۔ اتفاق سے بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا اجتماع تھا، تو ایک شخص، چونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، ایکڈیمک سسٹم سب دانش گاہیں ہیں، شرط یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے دین کے اصولوں کے مطابق لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ نہ جانے کیا غصہ تھا اس بندے کو، کھڑا ہوا اور اس نے یہ فتویٰ آرام سے پاس کر دیا اور کہا کہ جو لوگ قرآن پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں وہ تو حرام کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بڑی سمجھ دی تھی، آج وہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ پاس کیا جو بڑا خوبصورت تھا۔ نے کہا جو انہوں نے کہا ہے، چونکہ یہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں تو ہم اس کا ریگارڈ کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے صحیح کہا ہے، لیکن صرف اس بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تکملہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی کے اندر کھڑا ہو کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھائے اور اس کا ترجمہ کرے اور 40,000 اس کو تنخواہ ملے تو یہ ہے حلال۔ لیکن اگر یہی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس طرح کی 114 صورتیں پورا قرآن مسجد میں بیٹھ کے اگر کوئی پڑھائے اور ترجمہ بھی پڑھائے اور اس کو صرف 4000 دیا جائے تو یہ ہے حرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں کہ اگر یہی چیز یونیورسٹی میں پڑھائی جائے پھر تو ہے حلال، لیکن اگر اس سے زیادہ جو ہے آپ کسی مسجد میں بیٹھ کے پڑھائیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ نعوذ باللہ حرام۔ ایسے فتوے بازی سے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اللہ نے کوئی ایسی ہستی نہیں پیدا کی کہ جس کی بعثت، جس کی آمد پر روئے زمین سے کفر مٹ گیا، یہ واحد ہستی تھی، وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میں کوئی بھی نبی، پیغمبر، کوئی بھی بڑے سے بڑا لیڈر ایسا نہیں کہ قیامت کے دن اس کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سفارش کرنے کا وہ مجاز ہوگا۔ سب کے سب اللہ کے رسول کے جھنڈے تلے ہوں گے اور سفارش کریں گے حساب شروع ہونے کے لیے تو محمد مصطفیٰ کا۔ تو نام کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ محبت کے 15 درجے ہیں، آخری جو ایکسیلنس کا درجہ ہے وہ خلت کا درجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل۔
واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. پوری کائنات میں جو چناؤ اللہ نے کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اس ہستی کی اولاد اسماعیل علیہ السلام، اس ہستی کے خانوادے میں سے کنانہ کو چنا ہے، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا ہے، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا ہے، اور بنو ہاشم سے اللہ جلال نے میرا چناؤ کیا. بڑے بڑے طاقتور آئے. انہو اعطی قوت 30، یہ واحد ہستی ہے جس ہستی کو اللہ جلال نے 30 لوگوں کے برابر طاقت سے نوازا. تو قبیلے کے اعتبار سے بھی اللہ جلال نے اس ہستی کو سب سے اعلیٰ بنایا. آپ کے حسن کی بات کریں، کان احسن الناس وجہا، چشم فلک نے آج تک ایسا خوب روح اور خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں. اس لیے ابو رمسا جس کے بیٹے کے نخرے ہی بڑے عجیب تھے، اس کی آنکھ میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا. تو باپ نے کہا ادھر آؤ، میں تمہیں ایک ایسی ہستی کا دیدار کرواتا ہوں، پھر کچھ کہنا. تو اس کی پہلی جب نظر پڑی رخ انور پہ تو کہتے ہیں واللہ ھذا رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول ایسا ہی ہو سکتا ہے، میری آنکھ نے ایسا نہیں دیکھا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں مدینہ میں، کہتے فانجفل الناس قبل رسول اللہ، لوگ دوڑ رہے تھے کہ دیدار ہم بھی کریں. میں بھی گیا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، اور میری زبان نہ جانے کیسے اس نے یہ بولا اور صحیح بولا، ان ھذا الوجه لیس بوجه کذاب، یہ روشن چہرہ جو ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بے تکلفی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں تو ابو کبیر حزلی کا شعر پڑھ کے بتاتی ہیں. فلما رأيت إلى أسارير وجهه برقت كبرق العارض المتهلل، جب بھی ان کا سامنا ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کالی گھٹاؤں سے اچانک چاند باہر آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے کہ آپ کو اللہ جلال نے ہاتھ مبارک دیے ہیں، تو صحابی کہتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ، کہ میں نے آج تک موٹا ریشم اور باریک ریشم اتنا نرم و ملائم نہیں دیکھا جتنی آپ کے جسد اطہر کی بات کرے کہ انہو صیغ من فضہ، یوں لگتا ہے کہ پورے کا پورا جسم ڈھلا ہوا ہے تو چاندی سے ڈھلا ہوا. وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، آپ کا سنہری رنگ تھا. اور ایک مرتبہ صحابی کہتے بس کندھے سے تھوڑی سی چادر ہٹی کأنما صیغ من فضہ، تو مجھے یوں ہی محسوس ہوا کہ میں دنیا کی سب سے صاف شفاف چاندی کو دیکھ رہا ہوں. اور آپ کی مبارک آنکھیں جو ہے جن کے بارے میں صحابی نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ بغیر سرما لگائے بھی یوں لگتا تھا کہ سرما لگایا ہوا ہے. عظیم العینین، بڑی بڑی اللہ کے رسول کی آنکھیں تھیں. آپ کے بالوں کو دیکھیے، صحابہ کرام کے اندر تو یہ شوق تھا
کہ وضو کا پانی بھی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے کوئی چہرے پہ لگا لیتا اور کوئی اپنے جسم پہ لگا لیتا۔ تعجب ہے صحابہ اور تابعین کی محبت کا، آئی تو وہ باتیں بھی ختم ہو گئی۔ ثابت البنانی تابعی ہے، سیدنا انس صحابی ہے، اپنے استاد سے کہتے یہ آنکھ میرے قریب کیجئے، میں اس آنکھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا۔ اور تابعی سیب صحابی کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یہ ان ہاتھوں سے سیب آیا ہے جن ہاتھوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مصافحہ کیا ہو۔ آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والا پسینہ بھی اس قدر خوشبو والا تھا کہ صحابی کی بات سن کے غرتہ حیرت میں انسان چلا جاتا ہے۔ ما شممت عنبرا ولا مسکا قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کچھ 150 قسم کی خوشبوئیں ہیں اور ان خوشبوؤں کی سردار کستوری اور عنبر ہے۔ میں نے زندگی میں عنبر اور کستوری کی وہ خوشبو نہیں پائی جو آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے کے اندر خوشبو۔ آپ کے حسن کی بات چل رہی تھی، اللہ ذوالجلال نے کیا حسن دیا تھا۔ آپ نے بال کندھوں تک بھی رکھے، آپ نے کانوں کی لو تک بھی رکھے، کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان 3 قسم کے بال رکھے، اور آپ نے حج کے موقع پہ بال منڈوائے بھی۔ آپ نے جمہ، لمہ، وفرہ، یہ 3 قسم کے بال رکھے۔ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ الْحَلَقُ إِلَّا فِي النُّسُكِ۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ حج عمرے کے سوا اپنے زندگی میں کبھی بال جو ہے منڈوائے نہیں۔ اس سے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں ان علم و دانش کے زاویوں میں کام کرنے والے جو نہ جانے کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، جو قرآن یاد کرنے والے اور دیگر زاویوں میں جو پڑھنے والے بچوں کی اس لیے جو ہے وہ سر موڑ دیتے ہیں کہ اس کی میں مرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج عمرے کے سوا یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بالوں کو منڈوایا، بلکہ آپ حج کے موقع پہ آئے ہیں تو 4 ذی الحجہ کو پہنچے ہیں۔ آپ نے جب عمرہ کیا ہے تو آپ نے بال منڈوائے نہیں، کٹوائے ہیں۔ حج کیا ہے جب 8 کو گئے ہیں تو پھر 10 کو آپ نے بال منڈوائے ہیں۔ اور آپ نے جو 3 قسم کے بال رکھے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں صدعت من یافوخہ وارسل ناصیتہ بین عینیہ۔ آپ نے مانگ نکالی ہے، یہ حسن کی رعنائی اس مانگ کے اندر بھی اللہ کے رسول کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ وبیس، کہ آپ وہ لگاتے تھے، وہ چمک رہی ہوتی تھی آپ کی مانگ میں جو خوشبو لگاتے، جس کی تو محبت کا دعویٰ ہے کہ محبت سچی ہے، تو پھر جس ہستی کو اللہ نے ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، تو پھر اس طرح کے رویے تو اختیار کرنے چاہیے۔ آخر مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میری عمر کے 20، 30، 40 اور بعض دفعہ 70 سال گزر جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہر سال میں سیرت کے درس بھی سنتا ہوں، جمعہ بھی سنتا ہوں، لیکن ایک بال کی قربانی نہیں دے سکتا کہ میں بالوں کی شیپ محمد مصطفیٰ جیسے بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ جو ران کی کیفیت ہے، دل پہ دبیز پردے آ چکے ہیں سستی اور غفلت کے، یہ دور ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے اخلاق کی بات کریں تو آپ کے ساتھ بھی کام کرنے والے موجود ہیں۔ سیدنا انس فرماتی ہیں وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال میں نے خدمت کی ہے، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں۔ فَمَا قَالَ لِي أُفْ قَطْ، 10 سالوں میں میں غلام تھا، خدمت گزار تھا،
لیکن اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بھی مجھے اف نہیں کہا، اور ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا اللہ فعلت کذا، اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مجھے بھیجا تو میں بچہ تھا، کھیل میں لگ گیا، تو آپ نے کندھے کے پیچھے ہاتھ رکھا، کہا یا انیس، وہ چھوٹے انس تم چلے گئے جہاں جانا تھا، پتا تو تھا کہ نہیں گیا۔ جس ہستی کے اخلاق کی یہ کیفیت ہو، بھلا اس ہستی جیسی اور ہستی ہو سکتی؟ آپ کی صداقت کی بات کو اگر شروع کیا جائے تو ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے، دن گزر جائیں لیکن آپ کی صداقت کے قصے ختم نہ ہوں۔ آپ نے جو بات ایک مرتبہ کہہ دی ہے وہ اللہ عز و جل نے سچ کر دکھائی، کیونکہ وہ زبان حرکت ہی اس وقت کرتی تھی جب وحی آ جاتی تھی، وحی کے بغیر تو حرکت ہی نہیں کرتی۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے پاس سیدنا علی آ کے کہتے ہیں کہ میں نے کل تک زندہ رہنا، کہا وحی تو میرے باپ پہ نازل ہوتی ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کل تک زندہ رہیں؟ گھر راز تو یہی ہے۔ اس ہستی نے کہا ہے کہ علی کل آنا، میں تم سے بات کروں گا، تو یہ اللہ نے ان کی زبان پہ جاری کیا ہے، میرے مالک کی تو علم میں ہوگا، اس لیے میں کل تک زندہ رہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ روضۃ خاخ، فلاں جگہ پہ ایک عورت ہے وہ خط لے کے جا رہی ہے، تو آپ نے جا کے اسے خط لینا ہے۔ صحابہ نے جامع تلاشی لی، خط نہیں نکلا۔ ابو مقصد الغنوی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا، اس ہستی کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹ ہو جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تلوار نکالی سیدنا علی نے، کہا میں تمہیں ذبح کر دوں گا وگرنہ خط نکال دو۔ اس نے اپنی مینڈی میں وہ خط جو ہے وہ گوندا ہوا تھا نکال کے دے دے، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے کانوں نے سنا ہو کہ محمد مصطفیٰ نے بات کی ہے اور وہ سچ نہ، خط تیرے پاس ضرور۔ سراقہ بن مالک الجعشمی جو ویسے تو قاتل بن کے آئے، بعد میں اللہ نے ایمان دے دیا، کہا سراقہ ایک وقت آئے گا، پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا خندق کے موقع پہ، تو صحابہ آئے اللہ کے سر یہ نہیں ٹوٹ رہا، آپ نے کدال اٹھائی فاخذ المعول، اور جب جو ہی ایک ضرب لگائی تو چنگاریاں اڑی، تو آپ مسکرا دی، کہا دیکھو کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آ رہے، اور کہا سراقہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے جب فتح ہوگا۔ سراقہ بیمار ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ رو رہے ہیں کہ سراقہ بس اب جا رہے ہیں۔ جب ہوش میں آئے تو کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کے فراق، کہا مجھے ابھی موت نہیں آئے گی۔ کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا ابھی میں نے کنگن نہیں پہنے، محمد مصطفیٰ نے کہا تھا۔ عمر کا دور آیا جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا، کہا یہ بڑے بڑے کنگن ہیں تو کوئی ایسا شخص لاؤ جس کے ہاتھ بڑے بڑے ہیں۔ سراقہ کو لایا گیا، وہ پہن کے رو بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ کی صداقت تو زندگی میں بھی دیکھی تھی، جو کہا آج بھی دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا ابن قمیہ نے، کہتا ہے خذھا وانا ابن قمیہ، یہ پہلا بار قبول کرو دوسرے کا انتظار کرو۔ آپ نے صرف اتنا ہی کہا۔ جنگ احد کے موقع پہ ما لک اقمک اللہ، اللہ تیرے ٹکڑے کرے۔ فسلط اللہ علیہ تیس جبل فجعلہ بنطحہ قطعة قطعة قطعة، اللہ نے ایسا ایک بکرا مسلط کیا، اس نے واقعتاً سینگوں سے مار مار کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ وہ شخص تو تھا کافر ابو امیہ بن خلف، ہوا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ساتھ مکہ میں گئے، یہ ان کی آپس میں دوستی تھی، کہتے چلو بیت اللہ جانا ہے۔ جب طواف کر رہے تھے تو آگے ابو جہل آ گیا، کہتا اے تم کہاں؟ تو وہ امیہ بن خلف کو کوسنے لگ گیا کہ آویت محمد والصداط معا، اور تم نے ان لوگوں کو جگہ دی ہے، میں طواف نہیں کرنے دوں گا۔ اب ساتھ تو ساتھ، کہا سنو گزرنا تو مدینے سے ہی نا،
دیکھوں گا تم کیسے گزرتے ہو۔ تو امیہ بن خلف بجائے اس کے کہ یہ بھی تعلق ہے، کہتے ہیں لا ترفع صوتك على سید هذا الوادی، سعد یہ مکے کا سردار ہے، اس کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو تو چھوڑا، امیہ کہتے ہیں تیرے بارے میں تو اللہ کے رسول نے کہا تیری تو گردن ہم نے اڑانی اڑانی۔ کہتا ہاں افی مکہ ام فی خارجہا، یہ بس بتا دو یہ تو طے ہو گیا کب میں نے مارا جانا ہے، مکے میں مارو گے کہ مکے کے باہر مارو گے؟ دوڑ لگا کے گھر گیا، بیوی روٹیاں پکا رہی تھی، کافرہ، تو کہتا ہے اتعرفین ما قال لی اخی الیسربی، جانتی ہو آج یسرب کے دوست نے کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہ اِنَّا سَنَقْتُلُكَ، ہم تجھے قتل کریں گے۔ تو اس نے وہ روٹیاں چھوڑ کے کہتی ہے واللہ ما یکذب محمد ابدا، اللہ کی قسم محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کافر تھا۔ ہوا یہ کہ جب احد کی جنگ کے لیے ابو جہل نے نکالا، بدر کے موقع پہ جب نکالا تو اس کو تو پتا تھا کہ میرے بارے میں یہ بات ہو چکی ہے، تھوڑا سا چھپنا چاہا بیت اللہ کے سائے میں آ کے، ابو جہل آ کے کہتا ہے عورتو چوڑیاں پہن کے بیٹھنا ہے، اٹھو تم سردار ہو۔ اس کے دل میں ڈر تھا کہ کہا گیا میں نے تو مارا جانا ہے۔ بیوی نے پھر کہا کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کہا تھا؟ کہتا بس وہ سردار ہے تو تھوڑی دیر چلوں گا واپس آ جاؤں گا۔ ابو جہل بھی بڑا شاطر تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا لے کے آئے، امیہ ترحل، آگے نکلو تم سردار ہو، کھینچتے کھینچتے اسے لے آیا، اور پتہ اس وقت چلا جب اس کو ڈھیر کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس سے بڑی صداقت روئے زمین پر ہے ہی۔ آپ کے معجزات کی بات کری جائے تو اتنے معجزات تھے کہ انسان سوچتا اور دیکھتا اور سنتا ہی رہ جائے۔ عصر کا وقت ہے، صحابہ 300 لوگ ہیں، پانی ہے نہیں، بڑی پریشانی ہے، پینے کے لیے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا فَأُوتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، اچھا پیارا لو۔ صحابی کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، وہ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے چہرہ انور پہ لگایا اور وہی پانی پیالے میں ڈالا اور اپنی انگلیاں رکھ دی۔ فَجَعَ وَالْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ، صحابی کہتے ہیں ہم دیکھتے رہ گئے کہ وہ انگلیوں کے درمیان سے اللہ نے چشمے جاری کر دیے۔ حدیبیہ کے بارے میں جو روایت ہے دوسری صحیح مسلم کی کہ 1500 صحابہ تھے، پانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پانی جو ہے اپنے چہرہ انور پہ لگا کے ہاتھ رکھا، سب لوگوں نے وضو بھی کیا، سب لوگوں نے پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اور پانی ختم نہیں ہوا۔ اور صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم لاکھ لوگ بھی ہوتے تو یہ پانی ختم نہ ہوا۔ صحابہ کو کہا کہ تم نے تبوک پہ جانا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں نہ آؤں کوئی کام نہ کرنا۔ پانی نہیں تھا، چشمہ جو ہے وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ عَيْنِ تَسِيلُ، جس طرح تسمہ ہوتا ہے اتنا باریک سا پانی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پانی ہاتھ میں لیا اور دوبارہ اس میں ڈال دیا۔ صحابی پاس موجود تھے، کہا میرے صحابی ہو سکتا ہے تجھے اللہ لمبی زندگی دے، یہ اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، اور تم دیکھو گے کہ اس چشمے سے سیراب ہوں گے جتنے باغ، 1400 سال گزر گئے آج بھی باغ اسی چشمے سے ہی سیراب ہوتے ہیں۔ ماں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹے بچے کو لے کے آئے کہ یہ آپ کا خدمت گزار ہے، آپ نے 3 دعائیں دی، اللہم اغفر لہ، اللہم اکثر ولدہ ومالہ واغفر لہ، اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما، اولاد میں بھی برکت فرما اور بخش بھی دے۔ صحابی کہتے پورے مدینے میں جتنے باغات تھے سب باغات ایک مرتبہ پھل دیتے، میرا باغ اکیلا 2 مرتبہ پھل دیتا۔ حجاج کے زمانے میں 122
میرے پوتے پوتیاں اور دوتے دوتیاں فوت ہو چکے تھے 122 اور میں ابھی تک زندہ ہوں حتی استحییت عن نفسی اللہ نے اتنی اولاد دی مجھے اتنی اولاد دی کہ مجھے بھی گھر والوں سے حیا آنے لگی اور کہا 2 دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں مجھے امید ہے کہ میرے مالک نے تیسری دعا بھی قبول کر لی ہوگی کہ اللہ اس کو بخش دے۔ صحابی کہتے ہیں جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستطعمه ایک آدمی آیا کھانا اس نے مانگا فاطعمه شطر وسق شعیر آپ نے جو کی ایک مٹھی دے دی اس نے جا کے اس کو کھانا شروع کیا خود بھی کھایا فاکلہ وامرأته وضیفہما مہمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں دن گزر گئے ختم ہی نہیں ہو صحیح مسلم کی یہ روایت بتاتی ہے کافی دن گزرنے کے بعد صحابی نے کہا یہ کیسی اللہ کی رحمت اس کو تول کے تو دیکھے جو ہی تولا وہ ختم ہو گیا صحابی آئے کہتے اللہ کے رسول یہ ماجرا ہے کہا لو لم تکلہ لقام لکم اگر تم اس کو تولتے نہ وزن نہ کرتے تو یہ ساری زندگی ختم ہی نہ ہوتا ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خواہش رہتی تھی کہ اللہ کے رسول کو کچھ تحفہ بھجوائیں تو ان کے پاس ایک گھی کی کپی آتی فی عکت اللہ سمنا تو وہ بھیج دیا کرتے تھے تو انہوں نے جب بھجوایا تو آپ نے وہ گھی نکالا اور واپس بھجوا دی تو کچھ گھی اس پہ باقی تھا جب بھی اس کے گھر میں سالن نہ ہوتا تو فوراً اس کپیا کی طرف جاتی تو دیکھتی کہ وہ بھری ہوئی ہے 1 دن 2 دن مدت گزر گئی ماشاءاللہ ختم ہی نہیں ہو رہا تو ایک دن اچھی طرح اس کو صاف کر کے نچوڑ کے دیکھا تو وہ ختم ہو گئی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے رسول اس طرح ماجرا ہوا ہے تو وہ تو ختم ہو گیا کہا اعصرتیہا تم نے کہیں اس کو نچوڑ تو نہیں لیا کہا ایسے ہی ہوا کہا لو ترکتیہا لقام لکم اگر تم ایسا نہ کرتی تو زندگی میں کبھی ختم ہی نہ ہوتا صحابہ کو بھی اللہ نے فہم کیسی دی تھی آپ کی آواز میں تھوڑی سی نرمی دیکھی تو سمجھ آئی صحابی کو کہ اللہ کے رسول نے کھانا نہیں کھایا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا خندق کا موقع تھا صحابی نے کہتے ہیں فساررتہ فی اذنی میں نے آہستہ سے کان میں کہا کہ آپ کھانا میرے پاس کھائیں تو لیڈر بھی ہوں تو ایسے ہی اللہ کے رسول نے آواز دے دی ایھا الناس لوگو ان جابرا قد صنع لکم سؤرا فہیّا لنا جابر نے آج کھانا بنایا آ جاؤ میں نے سوچا کہ کھانا تو ایک آدمی کا ہے تو کیا بنے گا گھر پہنچے 1400 صحابہ کہا نادی الخباز روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ کہا وہ تو میری بیوی پکا لیتی کہا نادی الخباز اور آٹے کے اوپر کپڑا ڈال دو یہ نہیں اتارتا خبازہ کو بھی بلایا گیا روٹیاں بنانا شروع کی سب صحابہ نے کھانا کھا لیا لیکن وہ آٹا 2 سے 3 لوگوں کا ختم نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو رافع یہودی گالیاں دیا کرتا تھا اللہ کے رسول کو تو ان کی نظر بڑی کمزور تھی کہا اس کا تو کام میں ہی کروں گا تو صحابہ بھی سوچ رہے تھے وہ گئے دیکھا صورتحال کیسے ہیں قلعے میں جا سکتے ہیں شام کے قریب پہنچا صحابی جب پہنچے اتفاق سے ان کا کوئی اونٹ یا گدھا باہر رہ گیا تھا تو انہوں نے دروازہ کھولا چیک کر لیا کہ کب یہ قلعے کا دروازہ کھلتا ہے کب بند ہوتا ہے تو یہ آرام سے اندر چلے گئے مربد جہاں وہ گدھوں کو باندھتے تھے وہاں بیٹھ گئے اس شخص نے دروازہ بند کیا اور دائیں بائیں دیکھا اور چابی ایک